اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 25۔ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 89 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 90 سے سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق آسان فرمائے، آمین۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس کا معنی ہوتا ہے برا، بئس ما برا ہے، ما کا معنی جو، اشترا اس کا معنی خریدنا، جو خریدا ہے، بھی با کا معنی ساتھ، ہی کا ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے، انفسہم اپنی جانوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ ما قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب مبعوث فرمائی ہے تورات، اس کتاب میں یہ باتیں بالکل واضح ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی، آپ آخری پیغمبر ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے وہ بھی آسمانی اور سچی کتاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود وہ منہ سے پھر گئے، انہوں نے اعراض کیا۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ جب ان کی کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی، یہودیوں کی، کافروں کے ساتھ لڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، تو اس وقت اپنے منہوں سے کہتے کہ کاش وہ نبی جلدی جلدی مبعوث ہوں جن کا تذکرہ اللہ نے ہماری کتاب میں کیا ہے، وہ جلدی جلدی پیغمبر آئیں، تشریف لائیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں، یہ یہودی کہا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے اور حسد اور بغض کی بنا پر انہوں نے اس بات سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے کام کیا، بئس ما، بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا ہے اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، با کا معنی ساتھ، ما کا معنی جو، انزلہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے تورات، اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا کے مال کو یا دنیاوی اپنی جاہ و جلال کو خریدا، یہ انہوں نے کام بہت برا کیا ہے۔ باغیاً سرکشی کرتے ہوئے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، آگے کا ٹکڑا اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو یہودی یہ بات کر رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا تھا، اور آپ جن لوگوں میں سے آپ کو چنا گیا ہے وہ لوگ تو بالکل ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم میں سے نبی ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے ان کی ان باتوں کا رد فرما دیا کہ تم جو باتیں کر رہے ہو، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کرے، اپنی رحمت کرے، تم کون ہوتے ہو ایسی باتیں کرنے والے؟ ان ينزل اللہ، یہ کہ وہ نازل کرے اللہ تعالیٰ، من فضلہ ہی اپنے فضل کو، علی من یشاء جس پر وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چن لے۔ اب تم حسد اور بغض کی بنا پر، اور آگے چل کر قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں نا، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، فا کا معنی پس، باؤ پس وہ لوٹے، با کا معنی ساتھ، غضب کے ساتھ، غضب کے اوپر، غصے کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ۔
تو اللہ فرماتے ہیں ولیل کافرین، اور کافروں کے لیے، واو کا معنی اور لام سے لی کا معنی لیے، کافرین کافروں کے لیے عذاب، عذاب کون سا؟ فرمایا مہین، رسوائی والا، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت رسوائی، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ نے ضلالت رکھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، واو کا معنی اور اذا کا معنی جب، قیلا کہا جاتا ہے، قال یقول اس کا معنی ہوتا ہے کہنا، لہم ان کے لیے، آمنو کہ ایمان لاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، با کا معنی ساتھ، ما کا معنی جو، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، یہ جو کتاب ہے جب کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں، نون کا معنی ہم، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اب تو یہ ترجمہ رپیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یاد ہو گیا ہوگا اللہ کی توفیق سے، نؤمنو ہم ایمان لائیں، بما انزل علینا اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی ہے ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ کفر کرتے ہیں، با کا معنی ساتھ، ما کا معنی جو، وراءہ جو ان کے پیچھے، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لاؤ، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دل میں بغض ہے، کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کہتے ہیں ہم نے کون سا ایمان لانا ہے، ہم کون سی بات کو ماننے والے ہیں، یہی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، سچ ہے، مصدقا لما معہم جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کے لیے جو ان کے پاس ہے، اس کتاب کی بات ہے قرآن کی، جب ان سے کہا جاتا ہے نا قرآن پہ ایمان لاؤ، اور یہ قرآن تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور تورات اس قرآن کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ جتنی آسمانی پہلی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ آسمانی صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائے، یہ ساری یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ آسمانی کتابیں سچی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی، اللہ نے قرآن میں بتلایا، پچھلے انبیاء کے بارے میں بتلایا، یہ قرآن پچھلے انبیاء کی، ان کی قوموں کی یہ تصدیق کرتی ہے، ان کے واقعات کو بتلاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل فلما، قل فرما دیجیے، کہہ دیجیے، اگر تم اس بات میں سچے ہو نا کہ یہ جو کتاب ہمارے پاس بات ٹھیک ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یہودیوں کی بات ہے، یہودی کہتے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قل فرما دیجیے، پوچھئے، سوال کیجیے ان سے، فالما، فا کا معنی پس، لما کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو، تو اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرو اور ان کو قتل کرو، تو اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات سے نوازا، ان کا عصا، ان کی لاٹھی آپ پھینکتے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا بن جاتا، ان کو اللہ نے بڑا معجزہ دیا، ید بیضا اپنی بغل میں دباتے، یہ ایسے چمکتا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، وہ دیکھ نہ پاتے، اتنی لائٹیں، اتنی روشنی ہاتھ میں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے معجزات دیے، سمندر میں 12 رستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 رستے بن گئے، سمندر کو پھاڑا، آسمان سے جنگل میں من سلوا اتر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، یہ معجزات ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام دلائل کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، ثم کا معنی پھر، اتخذتم تم نے پکڑا، عجلہ بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد،
موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کا وعدہ لے کر اللہ پاک کے پاس پہنچے تو پیچھے سے قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، جو شروع دن سے ہی ان کے دماغوں میں مچ رہی تھی کہ ہم نے اسی کی پوجا کرنی ہے، گائے کی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ ایک آیت اور پڑھ لیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، یہ بھی آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ پیچھے پڑھی ہے، ساتھ ساتھ مل جائے گی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر پہاڑ، کوہ طور کو۔ جب اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا تورات کو، یہ ایسے بدبخت ظالم تھے، پھر بھی ماننے والے نہیں تھے، کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آئے ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب دے اور ہم دیکھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ تختیاں ملیں، پردے کے پیچھے اللہ بات کر رہے ہیں، ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ کی آواز ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر کر دیا۔ جب پہاڑ کو سروں کے اوپر دیکھا نا، کہنے لگے اب ہم مان لاتے ہیں۔ پہاڑ اوپر، آسمانوں سر کے اوپر پہاڑ آ گیا، کوہ طور پہاڑ۔ تو اللہ فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے کتاب، بقوہ، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو۔ قالوا، کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، دل میں کہنے لگے ہم نے نافرمانی کی۔ پہاڑ سر کے اوپر ہے، کوہ طور اوپر ہے، اللہ کہتے ہیں پڑھو اس کو، سنو جو ہم نے تم کو دی کتاب، اس کے اوپر عمل کرو۔ ایسے بدبخت تھے، کہنے لگے ہم نے سن لی، بات سن لی، لیکن دلوں میں کہنے لگے ہم نے نہیں ماننا۔ وَأَسَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ وجہ تھی جو اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پلائے گئے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، عجلا، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ ان کی نافرمانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں سے یہ بات جاتی نہیں تھی، ان کے دل صاف نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل بئس ما، کل فرما دیجئے بہت برا ہے جو یأمرکم بہ ایمانکم، جو حکم دیتے ہیں تم کو اپنے ایمان کے ساتھ، جیسا ان کا ایمان ہے تم کو حکم کرتے، بہت برا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے۔ یہ آیت نمبر 93 تک یہ آیت کا سبق ہے، کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور مدد سے آگے پڑھیں گے۔ اب ان آیات کو تلفظ سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك